بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سامی ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی بحث ہو رہی ہے اس وقت عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے اور مختلف تاویلیں اور توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ میں اس کے جیسے میں نے کل یہ بات کی تھی 3 4 5 جہتیں ہیں اس ساری سچویشن کی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ابھی میڈیا پر آپ کو جو خبر نظر آ رہی ہے وہ مریم نواز کی نظر آ رہی ہے کہ ہوائی جہاز کے حوالے سے، اور اس کو بہت سارے چینلز بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، داد تحسین بھی وصول کر رہے ہیں، لوگوں میں واہ واہ بھی ہو رہی ہے کہ واہ جی کیا انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے، کیا زبردست طریقے سے انہوں نے کیا سب کچھ۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی جو ٹاک شوز ہیں، چاہے وہ پرائم ٹائم ٹاک شوز ہیں، ان میں اگر آپ صرف مریم نواز کا جہاز ڈسکس کریں، یعنی یہ تو صرف 10 ارب روپے کی جہاز کی کرپشن ہے، در حقیقت تو وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور ہزاروں ارب روپے پنجاب کا بجٹ ہے جس کو مریم نواز ہینڈل کر رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے ایک چینل پہ کہ جی وہ جو بسنت میں جو گڈ ول کریٹ کی تھی، اور اس کے وہ مریم صاحبہ نے اپنی تقریر اور پھر بعد میں وہ جو صحافی خرم ہے اس کو پکڑ کے اس کو ضائع کر دیا، وہ جو مومنٹم بنا تھا، کوئی مومنٹم نہیں بنا تھا، کوئی بسنت کامیاب ایونٹ نہیں تھا۔ یہ سارا اس میڈیا کمپنی، ان میڈیا گروپس کا جو ان کے اینکر ہیں ان کی یہ گفتگو ہے جن کو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات ملے، وہ بھی ڈسٹریکشن تھی۔ یہ جو مریم نواز کا سکینڈل ہے یہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے۔ مجھے آپ یہ بات بتائیے، میرے بڑے محترم ہیں محمد مالک صاحب ہوں، آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں، اور بھی میں نام نہیں لیتا اینکرز کا، وہ اگر شو کر رہے ہوں اور اس میں مریم نواز کی خدا نخواستہ توہین ہو رہی ہو تو وہ اس شو کو چلنے دیں گے؟ اور پھر کیا اونرز جو اتنے پیسے لیتے ہیں وہ اس شو کو چلنے دیں گے؟ کیونکہ یہ سب ریکارڈڈ شو ہیں، لائیو تو ہے نہیں ان میں کوئی بھی، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بیسیکلی یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جو ایشو ہے وہ پیچھے چھپ جائے۔ اور ایشو کیا ہے؟ ایشو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے جس انداز میں پچھلے 2 4 ہفتوں میں اس گورنمنٹ کو اپنی بیماری کے باوجود ڈیل کیا ہے، جس طرح سے ان کی ہر اس سازش کو ناکام بنایا ہے جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان نے ڈیل کر لی، عمران خان کمزور پڑ گیا، عمران خان باہر آ گیا، بنی گالا چلا گیا، شفٹ ہو گیا، بھاگ گیا، اس ساری چیز کو عمران خان نے نفی کر دیا۔ جو بھی ڈیل کی بات ہو رہی تھی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کر رہے تھے، چاہے وہ آئین تحفظ پاکستان کے لیڈران کر رہے تھے، عمران خان کا ان سے کوئی تعلق اس حوالے سے نہ کوئی کمٹمنٹ تھی، نہ کوئی گفتگو تھی۔ عمران خان جو انتہائی قریبی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، عمران خان کسی قیمت پر بھی اس حکومت سے کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی صاحبہ کا جو پہلا ٹویٹ تھا، اس کے بعد مریم وٹو صاحبہ کا جو دوسرا ٹویٹ تھا، یعنی وہ بشرا بی بی صاحبہ کی بات تھی، اس میں انہوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو، اور وکلاء سے یہ کہا تھا کہ فوری طور پر سپریم کورٹ جائیں اور بات کریں۔ حکومت یہاں پر یہ سمجھ رہی تھی کہ جی بس اب ڈیل ہونے والی ہے اور عمران خان بنی گالا چلے جائیں گے اور معاملات کچھ نرم ہو جائیں گے۔ سہیل آفریدی کی جو کور کمانڈر سے ملاقات تھی، سہیل آفریدی کی جو اور بہت سارے ہائی اپس کے ساتھ بات تھی، ایپیکس کمیٹی کی جو بات تھی، شہباز شریف صاحب سے جو گفتگو تھی، وہ کیونکہ وہ بطور چیف منسٹر ان کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ ہدایت بھی ہے کہ اپنی گورننس آپ نے پوری کرنی ہے۔ لیکن یہ نادان لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اب معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اور اب عمران خان صاحب بڑی آسانی سے بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ انہوں نے جب اس بات سے انکار کیا، وہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو سن لیں کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے ہم شفٹ کر دیں؟ تو عمران خان، اور یہی وجہ ہے کہ شہزاد اقبال اور دوسرے لوگ جو اینکر ہیں وہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ان کو این آر او نہیں دے رہا۔ انہوں نے پروجیکٹ تو یہ کیا کہ عمران خان کے لیے بیماری کا جو واویلا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور تاکہ اس کو گھر یا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ وہ یہ گورنمنٹ یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ عمران خان کمزور ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ عمران خان کی جو بیماری کی خبر چلائی گئی، مطلب جو لیک کی گئی تھی،
وہ بھی کوئی اس لیے نہیں لیک کی گئی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کسی کی کوئی محبت تھی. ظاہر ہے رپورٹر کے پاس تو خبر، اسد اللہ خان صاحب کے پاس ایک خبر آئی، انہوں نے دے دی، لیکن میں اس ذہن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ انفارمیشن لیک کی. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی عمران خان صاحب کے ہمدرد تھے، وہ ایکچولی بیماری کی خبر کو ہائی لائٹ کر کے ماحول کریٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات ہو، ان کی فیملی کی طرف سے، اور ان کو ہاسپٹل یا بنی گالہ شفٹ کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا، ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا مجھے کہ کہیں پر نہیں جانا، مجھے آپ علاج کرائیں جو میرا بنیادی حق ہے. میں حکومت کو یہ درخواست نہیں دوں گا کہ مجھے بنی گالہ شفٹ کر دیں، مجھے کوئی ریلیف دیں، اور عدالتوں میں میرے مقدمے لگائیں، میرے یہ مسئلے لگائیں، اور جو ایز اے پرزنر جو میری سہولیات ہیں وہ مجھے دیں. میں اس میں کوئی درخواست حکومت کو نہیں دوں گا، نہ حکومت سے میں کوئی ریلیف لینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ڈسٹورشنز جو ہیں، اب ایک اور اس کا پہلو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج میں پھر بتا دیتا ہوں. 26 نومبر کا جو یہاں پر سارا کھیل اسلام آباد میں ہوا، جس میں معصوم لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، اور ایک بڑی بات آج بھی کی جاتی ہے کہ جی سنگجانی چلے جاتے، ڈی چوک نہ آتے. بھائی ڈی چوک کیوں نہ آتے؟ ڈی چوک کیا کوئی اسرائیل کا علاقہ ہے؟ ڈی چوک میں کون کوئی فرشتے رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے؟ احتجاج انہی لوگوں کے سامنے ہوگا نا جن لوگوں نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہوا ہے. تو اگر ایک پرامن احتجاج ڈی چوک میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اصل تو ظلم تو انہوں نے کیا جنہوں نے گولیاں ماری، جنہوں نے براہ راست شوٹنگ کی، اور اس کے بعد رپورٹڈلی انہوں نے وہ میتیں غائب کی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر دہشت گردی کا پرچہ بنا کے ان کو انڈر کر دیا. پوچھیں نا متی اللہ جان سے کیوں اٹھایا تھا اس کو؟ ناجائز ڈرگز کا مقدمہ جو اب پنجاب لیبارٹری نے کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی ڈرگز تھی ہی نہیں. کیوں یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کا جو ملبہ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ عمران خان تو مان گیا تھا، بشرا بی بی نے سب کچھ یہ خراب کیا. اور اب میں نے آپ سے پہلے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ نظر رکھیں، اب علیمہ خان کو وکٹم بنایا جائے گا. علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ساری ڈیل ہو گئی تھی، عمران خان جانے والے تھے، اور علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. یاد رکھیں اس بات کو. اس وقت میں علیمہ خان صاحب کی بہت ساری چیزوں پر ہم ان کے کرٹک رہے ہیں، لیکن اس وقت علیمہ خان جو بات کر رہی ہیں وہ اپنے بھائی کی بات کر رہی ہیں، اور وہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا بھائی کسی طرح کی رعایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ان کے بھائی کی کوئی انسٹرکشن ہے کہ آپ اس حکومت سے کوئی رعایت کے لیے درخواستیں لیں یا ان سے کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر جو ایک نئی چیز شروع کی گئی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور ایک نیا سٹوج بن کے سامنے آیا، پہلے بھی تھا وہ، لیکن ابھی جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں علیمہ خان کو برا بھلا کہا جائے گا، سلمان اکرم راجہ کو برا بھلا کہا جائے گا، پارٹی کے اندر جھگڑے کرنے کی اس طرح سے کوشش ہوگی کہ جی وہ میری بات نہیں سن رہا، وہ میری بات نہیں سن رہا، میں جا رہا ہوں. بہت حد تک یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے. ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان، جو آپ کے لیے اور میرے لیے کھڑا ہے، جیل میں ہے، کسی قیمت پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں آتا. مجھے وہ الفاظ اس کے یاد آ رہے ہیں. میں نے جب ان سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے بہت سختی کریں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں نے اپنی قوم کو جو بتانا تھا بتا چکا ہوں. میں رہوں یا نہ رہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ قوم کبھی ان چوروں کو، ان لٹیروں کو کبھی ووٹ نہیں دے گی، کبھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے شاید مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے. یہ ہے عمران خان جو آپ کے لیے اور میرے لیے کھڑا ہے. باقی یہ جو سب اس کے نام پر سیاست کر رہے ہیں یہ گدھے ولچرز نوچ رہے ہیں اس کو. کوئی اس کی طرف سے کسی کو انسٹرکشن نہیں ہے کہ اس کے لیے باہر آنے کی. وہ کسی اور دنیا کا باسی ہے، وہ کچھ کہیں اور رہ رہا ہے. وہ اپنی اس کی بات اپنے اللہ سے ہے. وہ یہاں پر کسی کو نہیں دیکھ رہا. یہاں پر میں ایک صحافی کا نام نہیں لیتا، کل وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یار وہ بھی اینکر ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس کے ساتھ ہے. یہ جو سب باتیں کرنے والے ہیں نا، تعویلیں دینے والے، یہ تعویلیں دینے والے خان کی فلسفی کو، خان کے اصل میسج کو نہیں سمجھ سکے. ان کی سوچ اس دنیا تک ہے، خان کی یہ سوچ نہیں ہے. وہ اس کو اللہ نے اتنی عزت دی، سب کچھ اتنا دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ کچھ اپنا کفارہ ادا کر رہا ہے. مجھ سے سب سے کہا
میں تو بہت ایک حقیر آدمی ہوں اس حوالے سے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا تھا ان سے کبھی بات ہوتی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ عبادت ہے، میں اگر جیل چلا جاؤں گا تو یہ عبادت ہوگی، ہمیں یہ ہمارے لوگوں کے نظام کو تبدیل کرنا ہے ہم نے۔ تو تبدیلی کی جو خواہش خان صاحب کے دل میں ہے، بھلے وہ ان کے ساتھیوں نے اس وقت جو ان پر مسلط کر دیے گئے تھے اور پھر سارے پیچھے ہٹا لیے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کی وجہ سے ناکامی ہوئی۔ ایک شخص ہے واحد عالم اسلام میں اس وقت جو کھڑا ہے ڈٹ کے، جو اس وقت واشنگٹن میں ڈرامہ ہوا ہے جس میں ہمارا ایک وزیر اعظم صاحب نے جس انداز میں جو بھی کیا اور جس طرح بھی کیا، میں اس پر ابھی بات نہیں کرتا، وہ ایک اور دکھ بھری داستان ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اس وقت عالم اسلام کے لیے کھڑا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کھڑا ہے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے، اور یہ اس کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور جیسے اور بہت سارے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جو آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے۔ یعنی اس کو یہ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ اینکر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈر نے مجھ سے کہا میں وہ نہیں بتاؤں گا، اس کا نقصان ہوتا۔ اب تیری کیا میں آپ سے عرض کروں، وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال، چہ پدی کا شوربہ۔ بہرحال خان سب کو منع کر دیا۔ آنے والے دنوں میں آپ تنقید بھی دیکھیں گے، بہت کچھ سنیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور ہوشیار پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہونا ہے، کیونکہ یہ لیڈرشپ جو ہے نا، یہ ساری میں آپ کو بتاؤں بہت حد تک کمپرومائزڈ ہو چکی ہے۔ یہ ساری تعویلیں کرتے ہیں، ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خان کے لیے تو رہائی ورکرز کو سڑک پر لانے کی تو کال نہیں دی کسی نے، نہ اچکزئی صاحب نے دی، نہ علامہ راجہ ناصر عباس نے دی، نہ پی ٹی آئی نے دی۔ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو اب کہتی ہے یہ تو مینڈیٹ ہے اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو یہ دے دیا ہے۔ وہ بھائی ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ گفتگو کر لیں، جو پولیٹیکل دوسری چیزیں ہیں، جو آپ کی جو سٹینڈنگز ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کا احتجاج ہے، جو آپ نے پارٹی کو منظم کر کے اٹھنا ہے، اس کی ذمہ داری تو اچکزئی صاحب پر اور علامہ راجہ ناصر عباس پر نہیں ہے۔ آپ نے تو بس اس کو ایک لگا کے اے لو جی بھیج دیا ادھر۔ سب ملے ہوئے ہیں، سب بکے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ہے جو میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے، جس کو پرواہ نہیں ہے کسی کی، اور انشاءاللہ پرواہ ہوگی، وہ وقت آئے گا، میرا اللہ وہ وقت لے کے آئے گا، کیونکہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور میری آنکھوں میں عمران خان کی وہ آنکھوں کی چمک اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آج پھر آپ کو وہ بات بتا دیتا ہوں، اڈیالہ جیل میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جیل ہے، یہ میں عمران خان، یہ تم سمیع ابراہیم اور یہ جج بیٹھا ہے، یہاں سے عمران خان کی ہڈیاں جائیں گی، ڈیل نہیں جائے گی، کمپرومائز نہیں جائے گا، میں اس قوم کے لیے جان دے دوں گا، جان۔ آپ نہ دیں اس کے لیے جان، وہ تو آپ سے نہیں کہتا کہ مجھے جان دو، وہ کہتا ہے لڑو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے۔ آج تک خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے باہر نکلو، وہ کہتا ہے آزادی صحافت کے لیے لڑو، وہ کہتا ہے آزادی عدلیہ کے لیے لڑو، پارلیمان میں حقیقی نمائندوں کو لانے کے لیے لڑو، آئین میں جو لکھا ہے تمام ادارے اس کے اندر رہ کر کام کریں، اس کے لیے کام کرو۔ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ خان کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اللہ نگہبان۔